مذہب شیعہ کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ نے ایک حرام کام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عام طور پر اہل تشیع کے لوگ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق باغ فدق کا بڑا مطالبہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کا حق تھا اور ان کو دیا نہیں گیا۔ اہل سنت کے ہاں یہ انبیاء اکرام کی میراث ہے اور انبیاء اکرام کی میراث چلتی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے فرامین سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق مکمل طور پر بطور ملکیت کے نہیں دیا گیا۔ لیکن مذہب شیعہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ کہتے ہیں، معصوم کہ ان سے کوئی بھی ناجائز کام نہیں ہو سکتا اور وہ جو کچھ کہے وہ صحیح ہے۔ مذہب شیعہ کے مطابق جو کوئی ایسا حاکم ہے جو ظالم ہے یا جابر ہے، اس سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یا اس کے فیصلے سے لی ہوئی کوئی چیز استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب مرآت العقول ہے، اور مرآت العقول اس کی پہلی جلد اور صفحہ نمبر ہے 221۔ اس میں روایت کرتے ہیں قول علیہ السلام فی دین او میراث۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دین کے بارے میں اور میراث کے بارے میں لعل ذکرہما علی سبیل التمثیل، یہ کہتا ہے کہ شاید ان دو چیزوں کا ذکر صرف سمجھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ ہر چیز کا کسی قسم کا کوئی بھی مطالبہ ہو ویحتمل التخصیص، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ دو چیزیں ہی مراد ہوں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ المراد بالمنازعۃ فی المیراث، اما فی کہ جو جھگڑا میراث کے متعلق ہو جائے، اما فی الوارثیت وراثت کے بارے میں ہوگا، او فی قدر الارث یا میراث کی مقدار کے متعلق ہو، او فی ثبوت ہی یا میراث کے ثابت ہونے کے بارے میں ہو، مع عدم علم المدعی، مدعی کو علم نہ ہونے کے باوجود، وفی جمیع حدیث، تمام صورتوں میں میراث کا مسئلہ ہے کہ میراث کی مقدار کتنی ہے، وارث بنے گا نہیں بنے گا، کتنے کا بنے گا، کون بنے گا، کہ اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ ہو میراث کے متعلق ہو تو لا یجوز الاخذ بحکم الجائر، تو جو بادشاہ ایسا ہے جو ظالم جابر ہے تو اس کے فیصلے سے اس چیز کا لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب فروع کافی ہے، یہ 7ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1891۔ اس میں روایت ذکر کرتے ہیں عن عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ان رجلین من اصحابنا، ہمارے دو ساتھیوں کے متعلق، یکون بینہما منازعۃ فی دین او میراث، ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا قرض کے متعلق یا میراث کے متعلق، فتحاکما الی السلطان، پھر وہ یہ اپنا معاملہ مقدمہ لے کر بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، او الی القضاۃ، یا قاضی کے پاس، ایحل ذالک، تو کیا ان کا یہ مطالبہ ان کے پاس لے کر جانا اور ان کے فیصلے سے کوئی چیز لینا یہ ان کے لیے حلال ہے؟ فقال، تو امام جعفر صادق جو شیعوں نزدیک معصوم امام ہے وہ فرماتے ہیں من تحاکم الی الطاغوت، جو کسی سرکش یعنی جابر اور ظالم بادشاہ کے پاس فیصلہ لے کر گیا، فحکم لہ، اور اس نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا، فانما یاخذ سحتا، فرماتے ہیں کہ یہ حرام لینے والا ہوگا، وان کان حقہ ثابتا، اگرچہ اس کا حق ثابت بھی ہے، فیصلہ اس نے صحیح بھی کیا ہے، لیکن بادشاہ چونکہ گورنر حکمران چونکہ ظالم جابر ہے تو اس کے لیے یہ لینا حرام ہے، وان کان لان اخذ بحکم طاغوت، چونکہ اس نے ظالم بادشاہ کے حکم سے لیا ہے۔ دیکھیں ناظرین، ان دونوں کتابوں میں مرآت العقول اور فروع کافی 8ویں جلد، اس میں دونوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر حاکم جابر اور ظالم ہے تو اسے کسی چیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اس کے فیصلے سے کوئی چیز لینا بھی حرام ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جابر اور ظالم مانتے ہیں یا عادل حکمران مانتے ہیں؟ اگر ظالم اور جابر مانتے ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ جبکہ معصومہ ہے وہ ان کے پاس مطالبہ لے کر کیوں گئی؟ کیونکہ ان کی اس کتاب دونوں روایتوں کے متعلق ان سے مطالبہ کرنا بھی حرام ہے اور ان سے ان کے فیصلے سے کوئی چیز لینا بھی حرام ہے، تو کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کام کیا مذہب شیعہ کے مطابق؟ اور اگر نہیں کہتا کہ حضرت ابو بکر صدیق عادل ہے
تو پھر حضرت علی کے متعلق یہ نعرہ لگانا چھوڑ دو کہ خلیفہ بلا فصل تو حضرت علی تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت چھینی۔ ناظرین سامعین، یہ دونوں کتابیں شیعہ مذہب کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور ان کتابوں کے تناظر میں حضرت سیدہ فاطمہ نے حرام مطالبہ کیا اور حرام مال لینے کے لیے گئی، جبکہ اہل سنت کے ہاں سیدہ فاطمہ نے خود گئی تھی، بلکہ پیغام بھیجا تھا، اور صدیق اکبر تو خلیفہ عادل ہیں، ان کے لیے ایک مسئلے کا حل تھا، پوچھنا تھا، اس لیے انہوں نے پوچھا اور